بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، ناظرین سامعین، چار یار ٹی وی کے توسط سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا خاص سیزن ہے اور نیکیوں کا خاص موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے قرآن مقدس میں روزے کی یعنی صوم رمضان کی جو اس کا ثمرہ بیان فرمایا وہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم روزے کی اس عبادت کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے مجاہدے کی برکت سے اور خواہشات پر جو کنٹرول ہے اور صبر کی جو کیفیت ہے، اس کے ساتھ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اہل محبت جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرب کا ذریعہ اور اپنے قرب کے لیے جس چیز کو شرط ٹھہرایا وہ ہے خواہشات نفس کا، بندے کا، بشر کا خواہشات نفس سے خود کو بری کرنا، پاک کرنا، اور تقوی کا جو معیار ہے اس میں انسان خود کو تسلیم و رضا کی منزل پر فائز کر لیتا ہے اور تقوی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء کے مراتب بیان فرمائے اور ان کی علامات بتائیں اور ان کا خوف و حزن سے پاک ہونا بیان فرمایا، لیکن اس کے لیے جو نصاب ہے کہ ولایت اور قرب کی منزل پر فائز ہوتا کون ہے، اس مرتبے پر آتا کون ہے، فرمایا جو ایمان کامل رکھتا ہو ضروریات دین پر اور وہ تقوی اختیار کرے، اور تقوی کے حصول کا ذریعہ جو ہے
وہ عبادات ہیں، طاعات ہیں، مجاہدہ ہے، نفس امارہ کے خلاف چلنا اور نیکیوں کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ روزے کی عبادت کا جو ثمرہ بیان فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ روزے کی سے جو کیفیت ایک روزے دار کو حاصل ہوتی ہے خواہشات پر کنٹرول کرنے سے، وہ تقوی کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں اور اپنے قریبیوں کا اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا کہ وہ تقوی میں کمال حاصل کرتے ہیں اور تصدیق میں ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کے درجے پر فائز فرماتا ہے۔ اہل ایمان ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں متعدد روزے اور آپ اس مقدس عبادت میں، قیام میں، صیام میں آپ کئی دن گزار چکے ہیں، تو احتساب نفس کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اور اپنے باطن کی خبر کے ساتھ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا ذریعہ جو عبادت بنتی ہے، کیا وہ تقوی اور خشوع کی کیفیت ایک روزے دار کے قلب میں پیدا ہو رہی ہے؟ بس اس احتساب کے ساتھ جب آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس کو مغفرت اس کی فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس صیام اور قیام کے ذریعے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا، اور رمضان سے رمضان اس کو محافظت بھی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگلے رمضان تک اس کے اثرات، اس کے تقوی کے اثرات جو ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ نفس اور شیطان کے وسوسے سے اور اس کے مہلکات سے جو ہلاکتیں، یعنی تقوی کی کیفیت کے خلاف جو کچھ نفس اور شیطان کے کاروائی ہوتی ہے، اس سے وہ بندہ بچ سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک گونا گون، رنگا رنگ نیکیوں کا موسم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کلمہ طیبہ کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، درود و سلام کے لیے، رب تعالیٰ سے طلب مغفرت کے لیے، خشوع اور رجوع اور انابت اللہ کے لیے، اس کو رمضان المبارک کو پھر موانست کے لیے، غمخواری کے لیے، ہمدردی کے لیے، نرمی کے لیے، شفقت کے لیے، یعنی رنگا رنگ نیکیوں سے رمضان کو مزین، اور ان رنگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، اور جن رنگوں کو، باطنی رنگوں کو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں، تو اس کی نشاندہی بھی اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تم جانتے کہ رمضان میں کیا ہے تو تم خواہش کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہمارے لیے رمضان ہی فرما دیتا۔ محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ جو اس ماہ مقدس میں ہیں، اس کا بیان ہم کئی نشستوں میں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں جہاں انشاءاللہ اور بھی احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، وہاں یہ بھی ایک نورانی گوشہ اور ایک حسن سرکار کی سیرت طیبہ کا اور سرکار کے اخلاق عالیہ کا، اس سے بھی اپنے سینے اور اپنے دل منور کریں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان حتی ینسلخ جبریل فیعرض علیہ القرآن فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ امام مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی اپنی اپنی صحیح میں اور مسند میں، سنن میں اس حدیث پاک کی تخریج فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کے معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے، یعنی آپ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے اور حد درجہ کے سخی کریم، اور سارا سال آپ کے اخلاق عالیہ کا یہ بحر جو ہے، سمندر موج زن رہتا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رمضان شریف میں اور بھی زیادہ یہ وصف سخاوت کا، عطا کا، جود و نوال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے، حتیٰ کہ پورا رمضان شریف یہی کیفیت رہتی۔ آپ کے پاس جبریل امین آتے تھے اور قرآن دہراتے تھے، یعنی آپ سے قرآن سنتے بھی تھے اور آپ کو قرآن سناتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول مبارک بہت ہی جاں فضا ہے اور ایمان افروز کہ نبی کریم علیہ السلام کی رمضان المبارک میں جب حضرت سید الملائکہ جبریل امین سے ملاقات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ جب نبی علیہ السلام کی جبریل امین سے ملاقات ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں طوفانی ہواؤں سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے، یعنی جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور ہر طرف ہوا جو ہے وہ ایک شدت کے ساتھ چلتی ہے طوفانی کیفیت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح ہوا کی طرح، تیز ہوا کی طرح آپ چلتے، اور محدثین فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بہار میں ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ سبزہ رویدگی ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے، حتیٰ کہ عام جگہوں پر بھی، صرف باغ میں نہیں، عام جگہوں پر بھی رویدگی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال سخاوت فرماتے، لیکن تیز ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت کا جو وصف ہے وہ عروج پر ہوتا رمضان المبارک میں۔ تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مستحق ہے تو اس کو دیا جائے، جو بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دوسری روایت ہے آپ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وآتا کل سائل۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور جو بھی سائل آتا آپ اس کو عطا فرماتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر لا کا لفظ حرف کبھی آپ نے اپنی زبان پر آپ زبان اقدس پر نہیں لاتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس میں اور بھی زیادہ حسن آ جاتا سخاوت کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سائل کی جھولی بھر دیتے اور ہر سائل کو بامراد فرماتے اور اسی طرح قیدیوں کو آزاد فرماتے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سخاوت کا جو وصف ہے اس کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت جو ہے خاص رنگ میں رمضان المبارک کے اندر ہوتی. سبحان اللہ. آئیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاص محافل مجالس جو ہے وہ منعقد کرتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں رغبت، نیکیوں کی رغبت زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کی راتوں میں فرماتے، ترغیب کرتے ان کو. اور اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا کہ احضروا الممبر فحضرنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. حضرنا فلما ارتقى، پھر آپ نبی کریم علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، بلند ہوئے تو فرمایا آمین. اور فلما ارتقى درجت ثانیہ، پھر جب درجہ ثانیہ پر سرکار نے ارتقاء فرمایا تو فقال آمین. فلما ارتقى درجت الثالثہ، پھر جب تیسرے درجے پر سرکار فائز ہوئے یعنی اوپر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اور آپ جب خطبہ سے کی تکمیل کے بعد ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے سنا کہ آپ آمین فرماتے ہیں. پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ سے اس طرح کا کلام نہیں سنا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے جب میں پہلے درجے پر فائز ہوا، قدم رکھا میں نے، اور جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن پورا رمضان المبارک اس کے ہوش میں اور عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، رمضان پا لیا لیکن مغفرت نہ پا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہو،
اس نے بہت بڑا خسران ہوا اس کے لیے اور گھاٹا ہوا، تو اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا مبارک ذکر ہو، آپ کا نام آ جائے اور وہ اس شخص کو توفیق نہ ہو اور وہ درود نہ بھیج سکے، آپ پر درود نہ بھیجے، اس میں غفلت کرے، سستی کرے، یا معاذ اللہ وہ غفلت اور اکڑ میں رہے اور نام اقدس سنیں، ذکر مبارک سنیں، لیکن درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے، ہدیہ نہ پیش کر سکے۔ جبریل امین نے کہا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے جو بخل کرتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہے اور دوسری نہیں پڑھ سکتا، ذکر مبارک سننے کے باوجود، یا رسول اللہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ تیسرے درجے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں تیسرے درجے پر پہنچا، قدم رکھا، تو انہوں نے کہا، جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک، یعنی یا ماں یا باپ، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کے قوا میں عزم حلال آ جائے اور بدن اور اعضاء ان کے کمزور ہو جائیں، اور وہ ان سے جنت نہ پا سکے، یعنی ان کی خدمت کا حق ادا کر کے، ان کو راضی کر کے ان سے دعائیں نہ لے سکے اور جنت نہ پا سکے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، یہ دعا کر رہے ہیں حضرت جبریل امین۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے تیسرے درجے پر میں نے پھر آمین کہا کہ ہاں وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو یعنی والدین، ماں باپ دونوں، یا ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جیسے قرآن میں کہ وہ سال میں، عمر میں، سالوں میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس کی عمر میں ایک یا دونوں، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو بڑھاپے کی عمر تک بھی اس نے ایک کو پا لیا، دونوں میں سے، یا دونوں پا لی، اور یہ وقت ہے کہ ایک بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر یقیناً جنت اپنے نام لکھوا سکتا ہے۔ لیکن جس کو یہ توفیق نہیں ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ وہ خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا، اور اس سے بھی زیادہ مقام خطر یہ ہے کہ الٹا اگر راضی کرنے کے بجائے ان کو ناراض کر دیا تو اس نے تو پھر اپنے ذمے بجائے جنت کے جہنم اپنے نام کر لی، العیاذ باللہ تعالی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان پایا اور جنت نہیں پائی، یعنی مغفرت نہیں پائی، اور جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اس نے درود و سلام نہیں پڑھا، اسی طرح والدین بوڑھے، اس نے زندگی میں جب یہ قوی تھا اور اس قابل تھا کہ ان کی خدمت کر سکتا اور نہیں کی، ان کی دعائیں نہیں لی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین کہا، اور جبریل امین دعا کر رہے تھے، یہ کلمات پڑھ رہے تھے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی امت پر مہربانی ہے کہ آپ نے ان اعمال کو واضح فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے زندگی بخش ہیں،
ہماری زندگی کو مبارک فرمانے والے عمل ہیں، لیکن ہم جب اس کا حق نہیں ادا کرتے تو بجائے زندگی کے حیات بخش ہونے کے یہ ہلاکت کا موجب بن رہے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیرائے میں امت کو نیکی کی ترغیب دی، ان اعمال صالحہ کو بچا لانے کی توفیق دی کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کسی امتی کے سامنے ہو تو وہ درود و سلام پیش کر کے تو اپنی حیات کو ایک پاکیزہ حیات بنا سکتا ہے اور ایک بہت ہی پر نور اور حسین زندگی بنا سکتا ہے، آسانیوں والی زندگی بنا سکتا ہے کہ جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہر انعام کا ذریعہ ہیں اللہ کی طرف سے، تو ان پر وہ بطور شکر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح اپنے والدین ان کی خدمت کر کے اور اسی طرح رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے آداب کے ساتھ اس کی عبادات بجا لاتے ہوئے وہ بہت سی نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت برکت والا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، خطاؤں کو معاف کرتا ہے، مالک تعالیٰ مٹا دیتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور ينظر اللہ تعالیٰ الى تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی کو اور تمہاری طاعت کو اور تمہاری کوشش کو دیکھتے ہیں تو مالک جل وعلا اپنی شان کے لائق ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے نیکیوں کے ساتھ پیش ہو، بد نصیب ہے وہ شخص، یعنی ان الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اس کی شقاوت اور بد نصیبی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یعنی نیکیوں کے بارے میں ایک دوسرے پر سبقت کا جذبہ لے کر جب کوئی مسلمان نیکی کر رہا ہے، تنافس کا یہ مطلب ہے کہ اس جذبہ کے ساتھ جب وہ نیکی کر رہا ہے تو جذبہ دوسرے مسلمان سے آگے بڑھ کر نیکی کا کرنے کا جو جذبہ ہے مومن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کس قدر جذبے کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ اور رمضان المبارک کے دن اور راتیں برکتوں سے مملو ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے اور
ہر مسلمان روزے دار کے لیے دن میں اور رات میں ایک دعا رب تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ جس کو ضرور قبول فرما لیتے. دعوت مستجابہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرماتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دعا مسنونہ کہ آپ جب روزہ افطار فرماتے تو فرماتے اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمی کو دعا رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا وقت افطار اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. لا ترد دعوت الصائم حتی یفطر بل امام العادل و دعوت المظلوم. کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے عرش اعظم پر پہنچتی ہے، اور اس کے لیے دروازے آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ فرماتے ہیں کہ وعزتی لانصرنک ولو بعد حین. میں تیری ضرور مدد کروں گا اے میرے بندے. یعنی روزے دار کی دعا، امام عادل کی دعا، یعنی جو بادشاہ زمین کو انصاف سے بھر دے، فریادیوں کی فریاد سنے اور اس پر عمل درآمد کرے، ان سے ان کی داد رسی کرے. اور مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، اس کا حق چھینا گیا اور اس پر ظلم کیا گیا، ایسے تینوں کی دعا ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رد نہیں فرماتا، اور فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ اس میں کسی حکمت کے تحت تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن دعا سنتا بھی ہے اور دعا کو قبول فرماتا ہے. گرامی قدر ناظرین و سامعین، رمضان المبارک انہی برکات سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے. ہمیں اس بات کا ہر وقت احتساب کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کی ان مبارک اور مقدس ساعتوں میں کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. رجوع اللہ کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر اس بات کا خیال ضروری ہے کہ دیکھیں ہر تاجر یہ بات سمجھتا ہے کہ کسی چیز سے اگر وہ نفع حاصل نہ کرے تو نقصان سے تو بچے. یعنی اگر ہم رمضان المبارک کی برکات کے مستحق نہیں بنتے تو کم از کم ان دنوں میں گناہ کمانے سے تو گریز کریں، اور یعنی
بجائے اس کے کہ رحمت بھی نہ ملے اور الٹا ہم اس میں گناہ کر کے جتنا اس کی نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح رمضان المبارک کا احترام نہ کر کے یا مناہی میں مبتلا ہو کر جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں رمضان المبارک میں طاعات کی توفیقات نصیب فرمائے، توفیقات خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ منہا عنہ سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اپنے خاص متقی پرہیزگار بندوں کے ساتھ اور اپنے صالح بندوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ہمارا الحاق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔